اس کے پاس جو سواری ہوگی نا وہ ایک سفید گدھا ہوگا جس کے ایک کان سے دوسرے کان تک 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ 70 با کا فاصلہ ہوگا۔ با اس کو کہتے ہیں، یہ با ہے، ہاتھ کونی تک ہوتا ہے۔ اور صحابہ کا اور فرمایا کہ 40 دن میں پوری دنیا میں پھر جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ 40 دن میں پوری دنیا میں پھر جائے گا، اس کی رفتار کتنی ہوگی جو اتنی جلدی پوری دنیا میں گھوم جائے گا؟ فرمایا کبھی جیسے بادل کو ہوا ہانک کر لے جاتی ہے ایسے ہی اس کی سواری کی رفتار ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ آج کے دور میں تو بڑے بڑے طیارے ہیں، 40 ہاتھ کے فاصلے کے بھی پر ہیں۔ سامنے سے دیکھو اسرائیل نے ایسے طیارے بنائے ہوئے ہیں، سامنے سے گدھا ہی لگتا ہے بالکل۔ اور KF-R ان کا ایک طیارہ، اس کا ماتھے پہ لکھا ہوا ہے KF-R، اور دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر۔ تو بڑے چھوٹے ہر طرح کے طیارے اس کے پاس ہوں گے، اور چھپی ہوئی ٹیکنالوجی، یہ اڑن تشتریاں، اس کی رفتار بڑی ہوگی۔ 3 دن کی مسافت کے برابر اس کا ایک قدم ہوگا۔ یہ بہت تیز رفتار ہے، اور ایسے طیارے جو ہیں نا وہ نہیں ہیں ان کے پاس اتنی رفتار والے، وہ اڑن تشتریاں ہیں، ان کی سپیڈ ایسے ہے۔ آپ نے ادھر دیکھی ہے، ابھی آپ کی نظر ادھر نہیں جائے گی تو اس سے پہلے وہاں پہنچی ہوگی، اور وہ ایجاد ہو چکی، منظر عام پر نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دجال جب آئے گا تو چھپی ہوئی ٹیکنالوجی جو انتہائی ایڈوانس ہوگی اس کو وہ ظاہر کرے گا۔ موٹی موٹی باتیں میں نے کچھ عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بچائے، دجالیت سے بچائے۔ اس کے بچنے کا نسخہ ہر دور میں صحابہ کرام بھی یاد کروایا کرتے تھے اپنے بچوں کو، اور ہمیں بھی یاد کرنا چاہیے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کر لے گا، ایک روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلی کی مناسبت زیادہ ہے، اور دونوں ہی پڑھ لی جائیں، پہلی 10 بھی آخری 10 بھی، تو کیا مشکل ہے؟ روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو اس کی تلاوت کرتا رہے گا وہ محفوظ رہے گا فتنہ دجال سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کو سامنا ہو جائے تو وہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کر لے، وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک علماء حق کے ساتھ جڑ کے رہیں، ان کی رہنمائی میں چلیں، مشائخ صوفیہ کی صحبت میں رہیں، تاکہ باطن کے اندر نور پیدا ہو، ایمان کا نور نصیب ہو۔ وہی ایمان کا نور ہر فتنے سے بچائے گا۔ پھر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات فتنہ دجال سے حفاظت کا اگر ذریعہ ہیں تو فتنہ دجال تو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ جو اتنے بڑے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہیں یہ پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات، تو چھوٹے چھوٹے فتنے پھر اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس لیے جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت روزانہ کرے گا وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ جادو کا اثر ہو جانا یہ بھی ایک فتنہ ہے، جنات کا اثر ہو جانا یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، دجال کے سامنے کر لے گا، تو اس کے ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے اس کے جادو سے بھی محفوظ رہے گا، اس کے جنات سے بھی محفوظ رہے گا، اس کی ہپناٹزم سے بھی محفوظ رہے گا، اس کی ٹیکنالوجی کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ ہے کہ نہیں ایسا؟ اس لیے میں کہتا ہوں آپ کو کوئی عامل سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کے ذریعے سے جادو کا توڑ نہیں بتائے گا، ہے نا؟ میں عامل نہیں ہوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو یہ 10 آیات کی تلاوت روزانہ کرے گا اللہ تعالیٰ شانو اس کو جادو سے بھی محفوظ رکھے گا، جنات سے بھی محفوظ رکھے گا، اور ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنا معمول بنا لیں۔ میں تو اس لیے جو سلسلے میں داخل ہوتے ہیں نا ان کو میں تلاوت بتاتا ہوں۔ ہمارے 6 معمولات ہیں۔ پہلا وقوف قلبی ہے، دوسرا مراقبہ ہے، تیسرا تلاوت قرآن پاک ہے۔
چوتھا درود شریف کی تسبیح ہے، پانچواں استغفار کی تسبیح ہے، اور چھٹا جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے۔ یہ 6 معمولات ہیں نا، تو ان میں تلاوت قرآن پاک کے تیسرا تو اس میں جہاں تلاوت بتاتا ہوں کہ روزانہ آدھا سپارہ، 1 سپارہ یا 1 پاؤ کا معمول بنائیں، اور سورہ یاسین روزانہ تلاوت کریں، اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی بھی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ وہ میں اسی لیے بتاتا ہوں، یہ فتنوں کا دور ہے اور گمراہ کن فتنوں کا دور ہے، اور بہت سارے فتنے ایسے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔